نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 51، 52 تا 55، 56۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 51 میں طیبات سے مراد حلال چیزیں ہیں جو ظاہری باطنی اعتبار سے پاکیزہ اور نفیس ہو۔ آیت مذکورہ میں 2 ہدایتیں کی گئی۔ نمبر 1 حلال اور پاکیزہ چیزیں کا، نمبر 2 عمل صالح اختیار کرو۔ اور جب انبیاء علیہم السلام کو یہ حکم دیا گیا جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، تو ان کے انبیاء علیہم السلام کے امتوں کے لیے حکم مذکورہ زیادہ قابل اہتمام ہے اور محتم بالشان ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصود بھی یہ حکم امتوں کو ہے، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ ان دونوں حکموں کو ایک ساتھ لانے میں اشارہ ہے اس طرف کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا عمل دخل ہے۔ جب غذا حلال ہو تو نیک اعمال کے توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے، اور جب غذا حرام ہو تو اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور اعمال صالحہ اختیار کرنے میں مشکلات حائل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگ اسفرا اغبرا لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، غبار آلود رہتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ یا رب یا رب یا رب، مگر طعمہ حرام وشربہ حرام ولبسہ حرام فکیف یستجاب الدعوات۔ جس کا کھانا بھی حرام ہو، جس کا پینا بھی حرام ہو، جس کا لباس بھی حرام ہو، تو ایسے لوگوں کی دعائیں کیوں قبول ہو سکتی ہے؟ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ آیت نمبر 52 میں فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ لفظ امت ایک جماعت یا کسی خاص پیغمبر کی قوم کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ معروف میں مشہور ہے۔ کبھی یہ لفظ طریقہ اور دین کے معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ أُمَّةٍ۔ اس میں امت سے مراد ایک دین ہے، ایک طریقہ ہے، اور آیت مذکورہ میں یہی مراد ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا۔ زبر جمع ہے زبور کی، کتاب کے معنی پر آتا ہے، اور اس معنی کے اعتبار سے آیات کا ماحول مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب انبیاء علیہم السلام اور ان کے امتوں کو اصول عقائد کے مسائل میں ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پر چلنے کی ہدایت فرمائی ہے، مگر امتوں نے نہیں مانا۔ امتیں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، امتیں آپس میں مختلف ہو گئے، ہر ایک نے اپنا الگ الگ طریقہ بنایا۔
الگ الگ کتاب بنا لی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زبر کبھی زبرہ کی جمع آتی ہے جس کا معنی ہے قطعہ اور فرقہ، اور اس آیت میں یہی معنی مراد ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مختلف عقائد، اصول میں بھی مختلف فرقے بن گئے۔ ایک بات ذہن میں رکھ کے کہ ائمہ مجتہدین کا اختلاف اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ائمہ مجتہدین کا اختلاف دین و ملت سے الگ نہیں ہے، وہ اجتہادی ہے، وہ فروع اختلاف ہے۔ اب فروعی اور اجتہادی اختلاف کو فرقواریت کا رنگ دینا خالص جہالت ہے۔ کوئی مجتہد فرقواریت کو جائز نہیں سمجھتا، کوئی مجتہد فرقواریت مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑانے کو جائز نہیں سمجھتا، کوئی مستند عالم بھی فرقواریت کو جائز نہیں سمجھتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو لڑانا یہ فرعون کی ایجاد ہے۔ قرآن کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، فرعون زمین پر بڑا بن بیٹھا، لوگوں کو فرقے فرقے کر دیا۔ فرعون کے اس اصول حکمرانی کو انگریز نے اپنایا، ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو، اور آج عالمی استعماری طاقت ہے، طاغوتی قوت ہے، وہ مسلمانوں کو لڑا کر کمزور کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، مسلم ریاستوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، مسلم حکومتوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو مذہب کے بنیاد پر لڑانا یہ فرقواریت ہے۔ اور ائمہ مجتہدین کا جو اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہے، وہ فرقواریت کے لیے نہیں ہے، وہ عوام الناس کی رہنمائی کے لیے ہے کہ عبادات میں، معاملات میں نت نئے مسائل جو ہے درپیش آتے ہیں عوام کو، قوم کو، امت کو، تو اس نئے مسائل کے لیے مقیس اور مقیس علیہ کو ملا کر قدر مشترک ایک علت نکال کر قوم کو رہنمائی کرنے کا نام وہ اجتہاد ہے۔ فرقواریت الگ چیز ہے اور ائمہ مجتہدین کا اختلاف الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ جو ان کے پاس ہے باطل ہونے کے باوجود اس کو حق پر سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، ان بدبختوں کو، ان کی جہالت، ان کی سفاہت، ان کی ضلالت اور گمراہی میں ایک خاص وقت تک رہنے دیجئے۔ ان بدبختوں کی جہالت پر آپ غم مت کریں، جب وقت مقررہ میں ان کی موت کا وقت آ جائے گا سب حقیقت کھل جائے گی۔ یحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال و دولت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، ہم کو جلدی جلدی فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو شعور نہیں ہے، یہ ڈیل ان کو بطور استدراج دی جا رہی ہے تاکہ ڈیل دینے سے یہ مغرور ہو کر، متکبر ہو کر سرکشی کرتے رہے، گناہوں میں انہماک کی وجہ سے ان پر مزید عذاب بھی آ جائے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو کھاؤ من الطیبات، پاک چیزوں میں سے، وعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، انی بلا شبہ میں بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، علیم، خوب جانتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ،
یہ تمہاری امت امتا واحدتاً ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونَ پس مجھ سے ڈرو، فَتَقَطَّعُوا پس انہوں نے کاٹ لیا، امرہم اپنا کام، بینہم آپس میں، زبرا ٹکڑے ٹکڑے، کل حزب ہر ایک گروہ، بما لدیہم انہی باتوں پر جو ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہے، فذرہم چھوڑ دیجئے ان کو، فی غمرتہم ان کی غفلت میں، حتی حین ایک مدت مقرر تک، ایحسبون کیا وہ خیال کرتے ہیں، انما نمدہم بہم انما نمدہم بہی کہ جو کچھ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، من مال و بنین مال اور اولاد سے، نسارعو ہم جلدی کر رہے ہیں، لہم ان کے لیے، فی الخیرات بلائی میں، بل لا یشعرون بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر شعور بھی نہیں ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔